حضرت مختار ثقفی کی بھی اور حضرت مسلم بن عقیل کی بھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں نے آپ کو بتایا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے سفیر بھی ہیں۔ اور ابتدا میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ گفتگو ہماری چل رہی تھی، میں نے گزارش کی تھی کہ امام علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی انسان تیار ہو، اور قربانی مختلف قسم کی قربانی ہوتی ہے۔ کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے جو آپ نے دی ہے، آپ مال کی قربانی دے کے زیارت کرنے کے لیے آئیں، یہ مال آپ زیارت کے لیے نہ خرچ کرتے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کر سکتے تھے، لیکن سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ نفس کی قربانی ہے۔ انسان کو جو پسند ہو اس پسند کو چھوڑ کے امام کی پسند کو پسند کرنا، یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو جس ہستی کی اب آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ اس نے امام علیہ السلام کے ساتھ کتنی وفا کی۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو امام نے فرمایا کہ یہ مسلم نہیں آ رہا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے پاس حسین آ رہا ہے۔ جو کچھ یہ کہے گا وہ حسین کا کہا ہوا ہے۔ اور اے زائرین کرام، ذرا سوچیں، آپ کو اپنے گھر سے باہر آئے ہوئے چند دن ہوئے، 1 مہینہ بھی ابھی آپ کے گھر سے آپ کو آئے ہوئے پورا نہیں ہوا، لیکن اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیں کتنی مرتبہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے سوچا ہے، کتنی مرتبہ آپ نے فون ملا کے پوچھا ہے اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں خیریت سے بھی ہوں۔ آپ نے اپنے پیچھے بچوں کو پوچھا ہوگا کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے، کیا تم نے پانی پیا ہے، گرمی ہے کئی بار تو نہیں نکلے۔ لیکن حسین سے وفا کرنے کے لیے مسلم بن عقیل جب چلے ہیں، انہوں نے پیچھے مڑ کے یہ کہا نہیں ہے، اپنی بچیوں سے پوچھ نہیں سکتے کہ میری بچیوں کیا تمہیں بابا کی یاد آتی ہے، میری بچیوں میں خیریت سے ہوں۔ آپ نے کئی مرتبہ ویڈیو کال بھی ملائی ہوگی اور کہا ہوگا کہ ہمیں دیکھ لو ہم صحیح ہیں، لیکن حسین کا یہ غریب سفیر جب کوفہ میں پہنچا ہے، ایک وقت وہ بھی آ گیا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دل یہی کہہ رہا ہے کہ حسین جس جگہ آ رہا ہے وہ حسین کے آنے کے لائق کی جگہ نہیں ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، حسین کا سفیر، حسین کا وفادار ایک گھر کے باہر دہلیز میں بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی راہ سبیل نکل آئے، کہ مسلم کو کوئی راستہ نظر آئے۔ ایک مومنہ ہے جس کا نام توعہ ہے، جب اس نے دروازے پہ ایک اجنبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہتی ہے اجنبی تو جانتا نہیں ہے کہ حالات بہت سخت ہیں، تو جانتا نہیں ہے کہ کوفے کے حالات رہنے کے لائق نہیں ہے، اگر تیرا کوئی گھر ہے تو گھر پلٹ جا، اس مقام پہ نہ بیٹھ۔ پلٹ کے کہتے ہیں توعہ تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، گھر وہ جاتے ہیں جن کے گھر ہوتے ہیں، میرا گھر مدینہ رہ گیا ہے اور میں مدینے والوں کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ بس عزاداران مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل نے جب اپنا تعارف کروایا نا، میں حسین کا سفیر ہوں، میں عقیل کا بیٹا ہوں، میں عقیل کی نسل سے ہوں، ابو طالب کی نسل سے ہوں، عزاداروں تڑپ گئی توعہ، دونوں دروازے کھول کے کہتی ہے توعہ کی یہ قسمت ہے، حسین کا سفیر توعہ کے دروازے پہ آئے۔ بس عزاداروں، توعہ نے مہمان نوازی کی، حسین کی تربیت کے مطابق توعہ مہمان نوازی کر رہی ہے، یا اس کا ملعون بیٹا اس انداز میں آتا ہے کہ بکھرا ہوا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں اس کی تلاش میں ہوں، کہ جس کی تلاش میں پوری سپاہ ہے، اگر اس کو میں پالوں تو میں انعام پاؤں گا۔ بس عزاداروں کسی انداز میں وہ سمجھتا ہے، مسلم بن عقیل کی خبر ہو جاتی ہے، جب اس کو خبر ہوتی ہے ادھر سے فوجیں اکٹھا ہونا شروع ہوتی ہے۔ وفا کو یاد رکھیے، جب آپ زیارت کرتے ہیں تو وفا کو یاد رکھیے کہ امام سے وفا کا تقاضا کیا ہے۔ جب امام سے انسان وفا کرتا ہے تو پھر اپنا سر اپنا نہیں لگتا، امام کی قربانی لگتی ہے، اپنا دل اپنا نہیں لگتا، امام کا دل لگتا ہے۔ فوجوں نے گھیرا ہے مسلم بن عقیل کو، جب گھیرا ہے ہاشمی جوان تھا، اس گھر سے باہر آیا، توعہ گھر سے باہر جانے نہیں دیتی۔ توعہ کو مڑ کے ایک جملہ کہا، میں ہاشمی خون سے ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری وجہ سے تیرے اوپر تیری عزت و ناموس پہ حملہ ہو، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اس نے مجھ پر احسان کیا، میری وجہ سے اس پہ تلوار چلی۔ یہ حسین کی تربیت تھی، تربیت کو لے کے چل رہا ہے مسلم۔ بچوں کا نہیں سوچا،
اپنے خاندان کا نہیں سوچا. بس عزاداروں ایک وقت وہ بھی آیا جب مسلم کو دھوکے سے گھیر کے اب قید کر لیا گیا ہے. اب مسلم زخمی حالت میں ہے. جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا, مسلم کا سر جھکا ہوا نہیں ہے. جس نے حسین کو امام مانا ہے, دل سے امام مانا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے مسلم. اس ملعون کہتا ہے کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. جانتے ہو مسلم کی وفا کیا کہتی ہے؟ زائرین دل سے امام کو یوں اس کے اطاعت گزار بنیے. مسلم یہ کہتے ہیں میرا امیر اس دنیا میں بھی حسین ہے, آخرت میں بھی حسین ہے. جو ہاتھ حسین کو سلام کر چکے ہیں وہ کسی اور بدبخت کو سلام نہیں کریں گے. بس عزاداروں, اس ملعون نے حکم دیا دارالامارہ جس کے پاس ابھی ہم جائیں گے, دارالامارہ کی چھت سے مسلم کو پھینکنے کا ارادہ کیا گیا. یہ کوفہ تھا, دارالامارہ تھا, جہاں مسلم کا سر جھکا ہوا ہے. اور مسلم کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کسی نے یہ دیکھا مسلم کے لب ہل رہے ہیں, مسلم کے لب ہل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید یہ بد دعا کر رہا ہے. جب اس نے کال کریم کیا, مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ مسلم زیر لب کہہ رہے تھے حسین کوفے نہ ہونا, میرے مولا کوفے کی جانب نہ ہونا, ادارہ کے لال کوفے کی جانب نہ ہونا. عزاداروں ایک مرتبہ کوفے کی منزل سے ذرا چلیے کربلا کے والوں قافلے والوں کی طرف. حسین دیکھتے ہیں, حسین کا چہرہ پریشان ہے. مسلم کی بچیاں قریب آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ابا عبداللہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہے؟ ہم نے تو اپنے بابا کو مدت سے نہیں دیکھا, آپ کس لیے پریشان ہیں؟ کہا کہ اب میں تمہارے بابا کو دیکھ رہا ہوں. اے بچیوں, اگر تم بھی بابا کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتی ہو. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے دست امامت سے بچیوں کو دکھایا. آپ سوچے تو صحیح, جنہوں نے اپنے بابا کو صحیح سالم رخصت کیا تھا, جنہوں نے اپنے بابا کو خوبصورت شکل میں رخصت کیا تھا. بیٹیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. جب بیٹیوں نے دیکھا باپ کا چہرہ پھول سے بھرا ہوا ہے, زلفیں گردآلود ہے, ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈلی ہوئی ہے, جھکا ہوا چہرہ ہے, تڑپ کے کہتی ہے اے ابا عبداللہ, اے فرزند رسول, یہ ہمارے بابا کو کیا ہوا؟ حسین کی اطاعت میں تمہارا بابا قربانی دینے جا رہا. بس بچیوں نے پوچھا مولا کیا اس سر کو کاٹ دیا جائے گا؟ کہا بچیوں اس سر کو میری اطاعت میں کاٹ دیا جائے گا. اب تڑپی ہے ساری بیویاں, مولا مسلم کا سر گرے گا تو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. مولا رو کے کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حسین مدینہ سے بعد میں چلا تھا, بقیہ سے زہرا پہلے چلی تھی. مسلم کے سر کو نہ دیکھو, ذرا نیچے کی جانب دیکھو, ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو جولی پھیلا کے کہتی ہے آؤ میرے مظلوم کا سفیر. زائرین اور زائرات کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, ہم سب کی زیارت کو قبول فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اندر اس زیارت کے ذریعے تبدیلی پیدا فرما. پروردگار عالم ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ زائرین کے سفر کو بے خطر فرما, دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما, دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت پڑھیں گے, حضرت مختار ثقفی کی زیارت پڑھیں گے, اس کے بعد آپ اس طرف جائیں گے, خواتین اس طرف سے داخل ہوں گی اور مرد اس طرف سے داخل ہوں گے, پھر اس طرف بار والی سائڈ پہ جو ہے ہم رکیں گے. والحسن والحسین علیہم السلام. اس طرف سے جائیں اور ادھر سے نکلیے گا. یہ سامنے حضرت مسلم بن عقیل, دائیں طرف مختار ثقفی.
يلا يلا يلا